السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی یہ آواز الصلاۃ جامعہ سن کر مسجد پہنچی اور پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشت ناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام اور لخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو پانی کی موج ایک مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کشتی مسلسل ایک مہینے تک بحری موج میں گھری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس چوپایا نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں۔ تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپایا نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈیل ڈول والا اور عنایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ عنایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم ہی کر لیا ہے تو میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں ایک مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پیسان میں جو کھجوروں کے درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان لو جلدی ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب پیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمہ میں پانی ہے یا نہیں، اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اس نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟
हमने इसको बताया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अरबों पर गालिब आ गए हैं जो इनके करीब हैं और उन्होंने इनकी अताअत इख्तियार कर ली है। इसने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन लोगों का इनकी अताअत करना ही इनके लिए बेहतर है। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दर हकीकत मसीहा यानी दज्जाल हूँ। वो ज़माना जल्द ही आने वाला है जब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। उस वक्त मैं निकलूंगा और 40 दिनों तक ज़मीन पर फिरूंगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसमें दाखिल नहीं होऊंगा, सिवाय मक्का और तैयबा यानी मदीना के। ये दोनों शहर मुझ पर हराम करार दिए गए हैं। जब मैं इन दोनों शहरों में से किसी शहर में दाखिल होना चाहूँगा तो मेरे सामने एक फरिश्ता आ जाएगा जिसके हाथ में नंगी तलवार होगी। वो फरिश्ता मुझको इस शहर में दाखिल होने नहीं देगा। हकीकत यह है कि इनमें से हर एक शहर के तमाम रास्तों पर फरिश्ते मामूर हैं जो इस शहर की निगहबानी करते हैं। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अज़्ज़ा मुबारक मिंबर पर माहर कर ये फरमाया कि यह है तैयबा, यह है तैयबा, यह है तैयबा यानी मदीना। फिर फरमाया, याद रखो, क्या मैं तुम्हें यही बात नहीं बताया करता था? सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हाँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, दज्जाल शाम के समंदर में है या यमन के समंदर में नहीं, बल्कि वो मशरक की जानब से निकलेगा। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मशरक की जानब इशारा किया। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।